بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس حوالے سے دو چار مسائل جو بہت اہم اور ضروری ہیں، ہر مسلمان کو وہ مسائل پیش آتے ہیں، وہ میں ذکر کروں گا اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ لیلۃ القدر یہ کتنی برکتوں والی رات ہے اور اس کا ثواب جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اور لیلۃ القدر آسان حاصل کرنے کا آسان طریقہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اتنا آسان طریقہ ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا کہ ہر آدمی مرد عورت لیلۃ القدر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھیں اور کیا خبر دوبارہ زندگی کے اندر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہے، تو ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ہمارے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو پہلے میں دو چار مسائل ذکر کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ اور منہ دھو کر آدمی روزہ رکھ لے۔ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھو کر روزہ رکھنا جائز ہے۔ غسل جو ہے وہ بعد میں کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ غسل جلدی کر لیا جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو غسل کے اندر جتنی جلدی ہو سکے آدمی کرے، لیکن ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، پہلے غسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے غسل کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، بعد میں کر لے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا، روزے دار کو اگر احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی فرق اثر نہیں پڑتا، روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن غسل، روزے دار کو غسل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جب اس نے غسل کرنا ہے تو جب روزہ نہیں ہوتا اس وقت ہم غرغرہ کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، غرغرہ نہیں کرنا بلکہ کلی کرنی ہے۔ 3 دفعہ آپ کلی کر کے پانی گرا دیں اور اس کے بعد ناک کے اندر بھی پانی زور سے نہیں چڑھا۔ تو اگر آپ نے زور سے چڑھایا تو پھر اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جانے کا کبھی اندیشہ ہے۔ اور یہ 1-2 مسائل تھے۔ تو اب آتے ہیں لیلۃ القدر کے موضوع پر کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر ہے، اور لیلۃ القدر ہر رمضان کے اندر ہوتی ہے اور ہوتی بھی رمضان کے آخری عشرہ کے اندر، اور آخری عشرہ کی بھی طاق راتوں کے اندر۔ اور رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا بڑا آسان نسخہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہمت کر لیں۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر یہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، مکمل تراویح ادا کریں، اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر پھر بھی کوئی مصروفیت ہو، سستی ہو جائے تو کم از کم طاق راتوں کے اندر تو ہمت کر کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور تراویح مکمل ادا کریں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر میں سے حصہ اللہ پاک عطا فرما دیں۔ تو یہ بہت آسان نسخہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔